اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار، وومن رول ان پاکستان موومنٹ۔ پاکستان کا قیام اس طویل جدوجہد کا ثمر ہے جو مسلمانان برصغیر نے اپنے علیحدہ قومی تشخص کی حفاظت کے لیے شروع کی۔ قومی تشخص، پہچان، آئیڈینٹی، شناخت طویل جدوجہد کا ثمر ہے۔ 1-2 سال کی محنت، 3 سال کی محنت سے یہ حاصل نہیں ہوا۔ صدیوں محنت کے بعد، صدیوں جدوجہد کرنے کے بعد یہ ملک عظیم ہمیں حاصل ہوا ہے، اور اس میں صرف مردوں کا ہی کردار نہیں، پاکستان کی جو عورتیں ہیں وہ بھی اس جدوجہد میں برابر کی شریک ہیں۔ قیام پاکستان کی جدوجہد آسان نہ تھی۔ بہت سی ماؤں نے اپنے بیٹے کھوئے ہیں، بہت سی بیویوں نے اپنے سروں کے تاج کھوئے ہیں، بہت سی بہنوں نے اپنے بھائی کھوئے ہیں۔ تو یہ جدوجہد اتنی آسان نہیں تھی۔ بہت سی مشکلات، بہت سی قربانیاں دینے کے بعد یہ وطن عزیز ہمیں حاصل ہوا ہے۔ تو اس عظیم جدوجہد میں صرف برصغیر کے مرد ہی نہیں بلکہ برصغیر کی مسلم خواتین نے بھی لازوال کردار ادا کیا، جو اپنی مثال آپ ہیں۔ ان خواتین کے نام در ذیل ہے۔ سب سے پہلے ہے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، بیگم مولانا محمد علی جوہر، بیگم سلمیٰ تصدق حسین، بیگم جہاں آرا شاہ نواز۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز وہ خاتون تھیں جو تینوں گول میز کانفرنسوں میں شریک تھیں۔ بیگم رائنہ لیاقت علی خان، پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان صاحب کی زوجہ۔ بیگم جی اے خان، بیگم پروفیسر سردار حیدر جعفر، بیگم گیتی آرا، بیگم ہمدم کمال الدین، بیگم فرخ حسین، بیگم زریں سرفراز اور بیگم شائستہ اکرام اللہ، فاطمہ بیگم، بیگم وقار النساء نون اور لیڈی نصرت ہارون سمیت متعدد عظیم خواتین شامل ہیں جنہوں نے برصغیر کی مسلم خواتین میں آزادی کے حصول کا شعور بیدار کر کے انہیں قیام پاکستان کی جدوجہد میں فعال کردار کے لیے منظم کیا۔ یہ وہ خواتین تھیں جو 20ویں صدی میں عملی، معاشرتی، تعلیمی، سیاسی میدان کی جانباز، سرگرم اور نڈر کارکن تھیں۔ انہوں نے نہ صرف عام گھریلو عورت میں سیاسی شعور بیدار کیا بلکہ علیحدہ ملی تشخص کی تحریک کا جذبہ بھی اجاگر کیا۔ ان میں سے چند خواتین کا تحریک پاکستان میں کردار ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ قائداعظم کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح تحریک پاکستان کی جدوجہد میں قائداعظم کے قدم بقدم ساتھ رہیں اور مسلم خواتین کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی وہ متحرک ممبر تھیں۔ 1938 میں محترمہ فاطمہ جناح نے مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا۔ بیگم سلمیٰ تصدق حسین نے مسلم لیگ کے شعبہ خواتین کے قیام کے بعد مسلم خواتین کو مسلم لیگ کی رکن بنانے کی مہم میں بھرپور حصہ لیا۔ مارچ 1940 میں لاہور میں منعقدہ مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والی سیاسی رہنماؤں کی بیگمات اور خواتین وفود کی میزبانی کا فریضہ انجام دیا اور پنجاب خواتین مسلم لیگ کی جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوں۔ سول سیکریٹریٹ پر مسلم لیگ کا جھنڈا لہرانے والی
فاطمہ صغریٰ تحریک پاکستان کی فعال رکن تھی۔ اس وقت ان کی عمر فقط 14 برس تھی۔ انہیں حراست میں لیا گیا، مگر اس باہمت لڑکی نے ہمت نہ ہاری اور مسلم خواتین کو متحرک کرتی رہی۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ مسلم گرلز فیڈریشن تنظیم کی روح رواں تھیں۔ اس زمانے میں نوجوان لڑکیوں کو منظم کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اویئرنیس نہیں تھی اتنی زیادہ، عورتوں کے معاملے میں اتنی آزادی نہیں تھی، تو اس زمانے میں عورتوں کو منظم کرنا، سیاست کی طرف لے کر آنا اور پھر نوجوان لڑکیوں کو، تو یہ بہت مشکل کام تھا۔ تو بیگم شائستہ اکرام اللہ نے باحسن طریقے سے نبھایا، مگر اس دشوار مرحلے پر آپ نے ہمت نہ ہاری اور ہندوستان بھر کی طالبات کو منظم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ بیگم رائنہ لیاقت علی خان پاکستان کی پہلی خاتون اول، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی بیگم تھی، اور انہوں نے قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی بحالی کے لیے خدمات انجام دی۔ وہ سندھ کی پہلی خاتون گورنر بھی تھیں۔ بیگم رائنہ لیاقت علی خان سندھ کی پہلی خاتون گورنر تھیں۔ پاکستان بننے سے قبل آپ نے عورتوں کی ایک تنظیم آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن اپوا قائم کی۔ وہ ہالینڈ اور اٹلی میں پاکستان کی سفیر بھی رہیں۔ تحریک پاکستان کی رہنما بیگم مولانا محمد علی جوہر نے اپنی خوش دامن بی اماں کے ہمراہ تحریک خلافت میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے نہ صرف خواتین میں بلکہ مردوں میں بھی شعور بیدار کیا۔ تحریک خلافت کے حوالے سے بیگم مولانا محمد علی جوہر کی بہت سی خدمات ہیں۔ آپ نے تحریک خلافت کے حوالے سے بہت سے مسلمان مردوں اور عورتوں کو اکٹھا کیا، یکجا کیا، اور ترکی میں جو خلافت کے حصے بکھرے ہو رہے تھے ان کی بھرپور مخالفت کی۔ ایک مشہور شعر بھی آپ کی وجہ سے بنا کہ کہتی ہے اماں جوہر کی جاں خلافت پہ دے دو بیٹا۔ یہ شعر ہر زبان زد عام رہا 20ویں صدی میں، اور اس حوالے سے جو برطانیہ کا تسلط تھا بر صغیر پر، تو بیگم مولانا محمد علی جوہر ان کی جو بی اماں تھیں ان کے حوالے سے بہت زیادہ جو برطانوی گورنمنٹ تھی کافی حد تک پریشرائز رہی۔ بہرحال 1922 میں پھر خود ہی مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی میں خلافت کا خاتمہ کر دیا تھا، تو یہ تحریک بھی پھر بعد میں ختم ہو گئی۔ تو بیگم جہاں آرا شاہ نواز علامہ اقبال کے گہرے دوست بیرسٹر شاہ نواز کی اہلیہ تھیں۔ 1930 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئیں، پھر دوسری اور تیسری گول میز کانفرنسوں میں بھی خواتین کی نمائندگی کی۔ وہ مسلم خواتین میں سیاسی بیداری پیدا کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ ویمن کمیٹی کی رکن بھی بنی۔ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں شریک ہوئی۔ لیڈی نصرت ہارون نے بھی تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا۔ 1925 میں انہوں نے کراچی میں اصلاح الخواتین کے نام سے ایک انجمن قائم کی، جسے کراچی میں مسلمان خواتین کی پہلی انجمن ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مختصراً تحریک پاکستان میں خواتین نے کئی رکاوٹوں کے باوجود اہم کردار نبھائے۔ قیام پاکستان 1947 سے عہد حاضر تک قومی ترقی میں خواتین کی خدمات۔ نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کر لیتے ہیں جی۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی تقریباً نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔
خواتین کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی میں اہم حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ نسلوں کی امین ہیں جنہوں نے ملک کو استحکام بخشا۔ پاکستان میں ہر شعبہ زندگی میں وہ اپنی صلاحیتوں اور کارکردگی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں۔ میڈیا پر جس تیزی سے انہوں نے اپنا کردار سنبھالا ہے وہ انہی کا خاصہ ہے۔ تعلیمی درسگاہوں سے لے کر ایوان سیاست تک ہماری پرعزم خواتین نے اپنے نام روشن کیے ہیں۔ پاکستان کی خواتین اپنے ملک کی تعمیر و ترقی اور سماجی بہبود کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ ملک میں عام لوگوں کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے خواتین انفرادی اور اجتماعی طور پر خلوص نیت سے سرگرم عمل ہیں۔ خصوصی بچوں کے اسکول ہوں، بوڑھے لوگوں کے سر چھپانے کی جگہ ہوں، نادار عورتوں کے لیے دستکاری سکھانے کے ادارے ہوں، ان سے وابستہ ہماری عورتیں اپنی ہمت اور بساط سے زیادہ کام کر رہی ہیں۔ خواتین کسی بھی حوالے سے مرد سے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ معاشرے میں خواتین کا کردار دوہری اہمیت کا حامل ہے۔ کیا ہمیں پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے پہلے صدارتی انتخابات 2 جنوری 1965 کو منعقد ہوئے اور ان انتخابات میں محترمہ فاطمہ جناح نے جنرل ایوب خان کے مقابلے میں انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔